افضل واؤڈا صاحب، میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو سپورٹر، آپ کی جو سابق پارٹی ہے، ان کے لوگوں کو جیل میں بھی ڈال دیا، ان کے پر ڈنڈے بھی چلائے گئے، ان کو غائب بھی کر دیا، سب کچھ جو کچھ ہونا تھا ان کے ساتھ ہو گیا، مگر آج بھی وہ ایک مقبول پارٹی ہیں. آج بھی اگر آپ عوام میں چلے جائیں تو عمران خان صاحب ایک مقبول لیڈر ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو ختم نہیں ہو رہی بات. سو دین واٹ از دا پرپز؟ یہ ساری چیز کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹینیبل ہے جو حالات بنے ہوئے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ برٹش پارلیمنٹیرینز، 20 برٹش پارلیمنٹیرینز جو کافی بااثر پارلیمنٹیرینز ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو چھوڑا جائے، ریلیز کیا جائے. امریکہ سے آج ایک سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے کہ جی پولیٹیکل پرزنرز کا ہونا ایک جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے. ایک انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے. دیکھیں کل اگر آپ یو کے کی بات کریں تو 1500 میں سے اگر 20 آدمی آئے تو کوئی پرسنٹیج نہیں، ویری انفلوئنشیل. اور ان کا کہ ہم فارن افیئرز کی جو ہیڈ ہیں ان سے ہم جا کے بات کریں گے. پھر ہم ڈونلڈ والی بات کو مان لیں. پھر آج انٹرفیرنس تھی کسی جگہ پہ تو کھڑے ہوں. آپ کہتی ہیں ڈنڈے مارے، پی ٹی آئی کو بند کر دیے گئے تھے. پی ٹی آئی نے 9 مئی، پاپولیرٹی کا کیا کریں؟ میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. آپ نے 9 مئی کے اندر تنصیبات اڑا دی، فوج کی شہیدوں کے تمسخر اڑا دیے. میں آپ کی ساری باتیں مان گئی. آپ نے ایک جارانہ ایک دشمن پالیٹکس کی، ملک کے خلاف کی، ملک کے ادارے کے خلاف کی. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا، اس میں نون لیگ کا فائدہ تھا، پاکستانیوں کا فائدہ تھا. یہ کون سی پالیٹکس پی ٹی آئی کر رہی تھی؟ پھر آپ نے، میں عمران خان صاحب کی میری سیٹسفیکشن یہ ہے کہ میں لائلٹی کے ساتھ نکالا گیا، کیونکہ میں نے ان سے نکلتے ہوئے بھی کہا تھا آپ پہ گولیاں آپ کے اپنے بھروسہ مند لوگ چلائیں گے. بیکاز جب آپ کا انٹرسٹ پاکستان سے ہٹ کر اپنا سیلف انٹرسٹ ہو جائے، ان کے ساتھ خاص بھی تھے اور بہت سارے لوگ بھی ملے ہوئے تھے، تو آپ پھر پاکستان کا بھٹا ہی بٹھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک نیشن کو اڑا دیں اور ایشز کے اوپر آپ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. عوام کی عدالت میں آپ شاید ملٹری کورٹس میں جیت جائیں، مگر عوام کی عدالت میں کیس ہار چکے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک وکٹم پارٹی کی طرح ابھر کے اور بھی مقبول ہوتی جا رہی ہے. تو اس کا حل کیا ہوگا؟ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مذاکرات کے قریب ہے یا مذاکرات ہو سکتے ہیں بٹوین دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان صاحب؟ ہونے چاہیے تھے، جنگیں بھی ٹیبل پہ ختم ہوتی ہیں، بڑی بڑی جنگیں بھی. لیکن جب آپ ایسے آرڈرز آنے کے بعد پھر 4 دن پہلے نعرے لگائیں اپنی فوج کے خلاف اور انڈورس کر دیں 9 مئی کو، پھر عمران خان صاحب اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے 9 مئی کو میں نے بھیجا تھا کہ آپ جی ایچ کیو کے پاس چلے جائیں. پھر اگلے دن آتا ہے بیرسٹرز ان کو سمجھایا کیا کہہ دیا، پھر انہوں نے کہا نہیں یہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا وہ وہاں جائے گی. تو ڈبل انڈورسمنٹ کر کے آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میں نے بھیجا تھا. بھائی آپ نے کیوں بھیجا تھا؟ نہیں، آج انہوں نے تردید کر دی، انہوں نے کہا جی میں نے ایسے کچھ نہیں کہا. وہ تو بیرسٹرز کے کہنے پہ کہا نا، کیونکہ یہ تو اٹس سیلف ایڈمیشن ہو گئی. پھر بنو والے ایشو کے اندر آپ نے پی ٹی آئی کا رول دیکھ لیا، پھر آپ نے 4 دن پہلے نعرے بازی دیکھ لی. آپ دیکھیں منیزہ صاحبہ، اگر آپ مجھے یہاں بلا رہی ہیں، میں یہاں آ کے گولیاں چلا دوں، ٹی وی توڑ دوں، آپ کا ابیوسو لینگویج یوز کروں، تو آپ میرے ساتھ کیا کریں گی؟ واٹ چوائس ڈو یو ہیو؟ اگر آپ مجھ سے بات بھی کرنا چاہیں، میں آپ سے ابیوسو رہ جاؤں، تو آپ کیسے بات کریں گی مجھ سے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں کہ اس وقت شاید وہ راہ ہموار نہیں ہو رہی بات چیت کی، اور ماحول پیدا نہیں ہو رہا بات چیت کا.